السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، تیسرا دن ہے، تیسرا سپارہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم اسماء الحسنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی آج ڈیٹیل پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ کے نام دیکھیں گے۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور صفات عالیہ کو تسلیم کرتا ہے اور ان میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کرتا اور نہ ہی تعویل اور تعطیل کرتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کو تشبیہ دے کر ان کی کیفیت اور ان کی مثال بھی بیان نہیں کرتا۔ یہ میں اس لیے بھی پڑھ دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہی کہ جب ہم اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں تو جو صفات بندے کے حق میں محبوب پسندیدہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ صفت ہمارے اندر آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اس میں ہمارے اندر کوئی اس صفت کی تشبیہ آ جاتی ہے، کیونکہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا آتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے تو بندے کے اندر یعنی جیسے اس دن ہم نے پڑھا تھا نا کہ رحم رکھا گیا ہے ہمارے اندر، اور اللہ کی رحمت کے بھی 100 حصے ہیں اور اس میں صرف ایک حصہ دنیا میں رکھا گیا، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں پر اور جانور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کوئی تشبیہ، کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام اور صفات کا تذکرہ خود فرمایا، ارشاد ربانی ہے، آپ پڑھ بھی چکے ہیں قرآن میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اس سے دعا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، ان قریب یہ لوگ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اور اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی سے آگے پھر اسم اعظم بھی ہیں، یعنی جیسی آپ کی تکلیف ہے اس کے مطابق آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اور بار بار پکاریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی کہ بندہ اللہ سے اصرار کے ساتھ دعا کرے، لیکن اس میں بے صبری نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ یعنی تھوڑا کیا اور پھر کہا اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اس طرح کے شکوے شکایت نہ ہوں۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ آج جو نام ہم نے دیکھنا ہے وہ رعوف ہے، یہ رافت سے ماخوذ ہے اور اس کا درجہ رحمت سے زیادہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر رعوف ہے اور آخرت میں اپنے خاص بندوں یعنی مومنین کے لیے رعوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، آج اس کو مزید ایکسپلینیشن ہمیں یہاں سے مل گئی۔ اس سے اگلا نام ہے الحلیم، اس کا مطلب بردبار، غیظ و غضب کے وقت خود کو روک لینے والا، وہ شخصیت جس میں جلد بازی نہ ہو، جس میں تحمل اور سکون ہو اور کسی بھی عمل کے مقابل فوری رد عمل نہ لائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم قرآن میں مختلف امتوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور کیسے ان کو تکالیف دیں، یعنی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ کس طرح یعنی قتل ہی کر ڈالا، کچھ کو جھٹلایا، کچھ کو قتل ہی کر ڈالا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے پکڑ ان کی تبھی آئی جب ان کا وقت آ گیا تھا۔ اب اس کے مقابل ہم انسانوں کو دیکھیں تو ہم کتنے بے صبرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو سزا دینے کی قدرت کے باوجود جلد سزا نہیں دیتا، بلکہ ان سے درگزر فرماتا ہے اور ان کے معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو بعض اوقات قدرت نہیں ہوتی نا، تو تب ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے الحلیم ہیں کہ وہ القدیر بھی ہیں، لیکن قدرت ہونے کے باوجود بندوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو مہلت دیے جاتے ہیں، اور ایک جو اجل مسمى ان کے لیے مقرر ہے اس تک ان کو نہیں پکڑتے ہیں۔ تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا وہ ہمارے لیے بھی کچھ صفات جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں۔ تو ایک حلیم شخص سبھی کو پسند آتا ہے، جیسے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا اللہ حلیم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی رویہ دیکھیں کہ باپ نے اٹھا کے آگ میں پھینکے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ خود کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچیں کہ ایک بندہ آپ کو آگ میں پھینک رہا ہے، خواہ وہ آپ کا باپ ہی ہے۔ تو حلم رکھنے والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ صبر اور برداشت کرنے والا، تحمل اور بردباری والا، ٹھیک ہے۔ اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اور حمل اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو صبر اور حلم میں کیا فرق ہے کہ صبر خاص حالات میں کیا جاتا ہے، جبکہ حلم جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر کی پوشیدہ خاصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کب سامنے آتی ہے؟ جب کوئی مصیبت یا کوئی ایسی ان یوزول سچویشن آپ پڑتی ہے، یعنی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ناموافق حالات پیدا ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حلم کے بھی درجات ہیں، کہ ایک عام حلم تو ہر شخص کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر تو ہر شخص جلد بازی کی بنا پر اپنے کام کو بگاڑ ڈالے گا، ٹھیک ہے. بچے ہوتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، گرم گرم اٹھا کے منہ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو سیکھ جاتے ہیں. تو ایک درجے کا حلم تو ہم سب کو چاہیے، لیکن عزیمت کا جو درجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ موافق حالات ہیں یا ناموافق ہیں، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو روک لینا ہے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ صبر سے بھی زیادہ کہیں خصوصیت ہے کہ یہ اندر پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ صبر ہم نصیحتیں سنتے رہتے ہیں، کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہ تو ایسی پوشیدہ خاصیت ہے کہ ہم اس کی تربیت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے اشد جو ہے نا، صحابی، ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو یہ اللہ کی طرف سے دی گئی. اور انہوں نے کیا کیا تھا، وہ جب سارے لوگ سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو سب تو جلدی سے آپ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اشج نے باقاعدہ اپنے سواری کو باندھا ہے، وہ اچھی طریقے سے تیار ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ ایک بڑی شخصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک حلیم ہیں اپنی زندگی میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے انسانوں کے حق میں بھی نعمت ہے کہ انسانوں کے گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو انسانوں کے حوالے سے دیکھیں تو جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے تو ہم کیسا معاملہ کرتے ہیں، اعصاب پر قابو رکھتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو کہ حلم نہیں نہ رکھتے، ایسے لوگ بدمزاج اور چڑچڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خصوصیت آج کل گھروں میں بھی اور معاشرے میں کم ہوتی جا رہی. اسی لیے آگے دیکھیں کہ گھر اجڑتے ہیں، شادیاں ناکام ہوتی ہیں، ریاستیں انتشار کا شکار ہیں، کیونکہ لوگوں میں حلم کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو تیسری صفت ہے وہ ہے التواب، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور دونوں ہی جو ہیں تا اور واو پہ جو ہے شدہ ہے، تو سپرلیٹیو ڈگریز ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے. سبحان اللہ، کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. کل بات ہو رہی تھی نا کہ جب آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ توفیق قبول کر لی. تو کیونکہ توبہ کی توفیق ملتی ہی اس کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا 3 نام اور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کو یاد کرنے والے بنیں، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے والے بنیں. اور شامل کرنے سے مراد وہی ہے کہ جہاں دیر اینڈ دین جو بھی ضرورت آپ کو پیش آئے، اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں. جیسے آج کل بعض اوقات کیا ہو رہا ہے کہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ تو اچیو ہو نہیں رہے ہوتے، تو پھر پریشان ہو کے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ چلو اس وقت دعائیں مانگ لی جائیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے اس سے دعائیں بھی کی جائیں. انشاءاللہ تیسرا پارہ آج ہم نے شروع کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی سے کروا دے. اور پیٹرن وہی ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو وہ بالکل آخر میں یا کل کلاس سے پہلے آپ کریں، اور جو بعد میں ہے وہ آپ نے عملی پوائنٹ ہی دینے ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن کریم شروع کر لیتے ہیں، تیسرا سپارہ، اور آج ایک آیت پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں خبر دی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ اگلا سپارہ شروع کرتے ہیں، اور جو احکامات ہمارے لیے آئیں ہم کوشش کریں کہ ہم ان پر پورا اتریں. پہلی آیت کی تلاوت سن لیں. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد
بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورہ البقرہ آیت نمبر 253۔ یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو علیہم السلام کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور اس کی روح القدس سے مدد کی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان احکام پر ایمان لایا اور کسی نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے، لیکن اللہ تو وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط حلقہ کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کے معاملہ پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اس جھگڑے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص یعنی نمرود سے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں سجھاتا۔ یہاں اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی سے کے قریب سے گزرا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا، یعنی آباد کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا۔ پھر اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا بھلا کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے؟ وہ بولا کہ یہی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یوں نہیں بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے۔ اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں کہ جو شخص 100 برس پیشتر مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا۔ اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو وہ کہنے لگا اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے اس کا یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے۔
جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، یعنی کوئی بیگار وغیرہ نہیں لیتے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کا مینہ برسا تو مٹی بہہ گئی اور پتھر کا پتھر باقی رہ گیا۔ اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو، اور کہ اگر اس پر زور کا مینہ برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا مینہ نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہوتی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا آ لے اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو؟ ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آ لے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو ہرگز قبول نہ کرو، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں یعنی اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان پر جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان لوگوں کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول یعنی نظریہ ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا تو پہلے جو سود وہ کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے،
اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی آسودہ حالی تک مہلت دینا چاہیے، اور اگر راس المال بھی چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم یہ بات سمجھ سکو۔ راس المال سے مراد ہے اصل مال۔ اور اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ آیت دین ہے، قرآن کی لمبی آیت۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کرے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، کوئی شک چھوڑ نہ جائے۔ ہاں، اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے، اور اس معاملہ پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو، اور گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت کی تعین کے ساتھ اسے لکھوا لینے میں کاہلی نہ کرو۔ تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے اور تمہارے شک و شبہ میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کر لیتے ہو اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں، اور جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں یہ احکام و ہدایات سکھلاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن باقبضہ یعنی اس پر معاملہ کر لو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنا چاہیے اور اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اگر کوئی مشکل لفظ لگ رہا ہے نا تو اپنے پاس تفسیر میں اس کو ہلکا سا دیکھ لیں، کیونکہ اس وقت جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو بڑا ہی بابرکت وقت ہے، اس طرح اکیلے بیٹھ کے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ آپ کو کوئی مشکل لفظ لگتا ہے رہن یا وہ، تو اس کو ساتھ ساتھ اپنے پاس دیکھ لیں تاکہ ساتھ ساتھ مائنڈ کلیئر ہوتا جائے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے یوں دعا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوائی ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے خاص۔ البقرہ مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ الف لام میم۔
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر ایسی کتاب نہ اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل اتاری تھی، اور ان کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا، یعنی جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے، یعنی برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ وہی جیسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں، اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ کسی غلط نظریہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان یعنی متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری ہی آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج رو نہ بنا، اور اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور نہ ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے اور نہ اولاد، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلہ پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ یعنی عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہیے، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم یعنی وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو، اور اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی۔ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔
جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب یعنی توریت کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب یعنی توریت کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ ماں سوائے گنتی کے چند ایام دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے اللہ، ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، نیز بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، نیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا، سو میری اس منت کو قبول فرما، بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اللہ اسے خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے پروردگار نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا اور نہایت اچھی طرح سے اس کی نشوونما کی، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود پاتے اور پوچھتے، مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی، اللہ کے ہاں سے، بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو اپنے پروردگار سے دعا کی، میرے پروردگار، مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے علیہ السلام، جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا، اور نبی ہوگا، اور وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکیں گے۔ ان دنوں اپنے پروردگار کو بہت یاد کیا کیجیے اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کیجیے۔
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا ہے۔ مریم، اپنے پروردگار کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع و سجود کیا کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں مریم کا سرپرست کون بنے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ مریم علیہ السلام کہنے لگیں، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ جب وہ رسول کی حیثیت میں بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نیز جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانی ہے۔ مادرزاد اندھا سے مراد ہے پیدائشی اندھا۔ اور توریت کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا تو کہنے لگے، کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ حواری کہنے لگے، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور اب بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں میں دنیا اور آخرت میں شدید سزا دوں گا اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اور البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اگر کوئی شخص علم یعنی وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے کہیے، آؤ ہم اور تم اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی بالادست اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں،
نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑیں تو ان سے کہیے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ یعنی یہ کہ وہ یا تو یہودی تھے یا نصارہ تھے، حالانکہ توریت اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھیں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا ہی حامی اور مددگار ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق و باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپا جاتے ہو؟ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، یعنی آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، کہ وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا، یا ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ نیز ان سے کہیے کہ فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے، اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی دے بیٹھیں تو وہ ادا نہ کریں، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہود کے بارے میں ان پر کچھ گرفت نہ ہوگی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو توریت کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں، یعنی لہجے میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے توریت ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ توریت کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھلاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا تقاضا یہی ہے۔ وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں علیہم السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو شخص اسلام یعنی فرما برداری کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے، اور ان کے پاس اس بات کے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی۔ وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ الحمدللہ، تیسرا سپارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے اور بہترین سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جی، آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہو؟ نبیلہ، آپ کا نمبر آ رہا ہے میرے سامنے پہلے۔ میوٹ ہے ان کا مسئلہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہاں پہ جو ہم نے آیت دین پڑھی تھی تو یہ جو ہو رہا تھا کہ ہم لوگ کسی سے اگر کچھ لے لیتے ہیں، چاہے ہمارے آپس کے گھر میں ہی لے لیں، تو پھر اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور اس کو ہمیں لکھوا لینا چاہیے۔ اور ایک دفعہ میں ایک واقعہ سن رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے ان سے قرض لیا کسی سے، تو کافی بڑی رقم تھی، تو بعد میں وہ اس سے انکاری ہو گئے دینے کے ٹائم پہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو لیا ہی نہیں تھا۔ تو اگر وہ اتنے پریشان ہوئے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی پروف دکھاؤ، تو ان کے پاس کوئی پروف تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے جب یہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کیونکہ وہ انہوں نے کہا میں تو تمہارا دوست ہوں، تو تم کیا لکھواؤ گے، تمہیں میرے پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں انہیں بہت پچھتاوا ہوا۔ اسی لیے ہمیں چاہے چھوٹا ہو رقم ہو چاہے بڑا آپ لیں، لیکن آپس میں آپ لوگ اس کی لکھ لیں، اور اس سائٹ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ چیز مجھے کری تھی کہ ضرور ہمیں لکھنا چاہیے ایک دوسرے کے معاملات۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ ہاں دیکھیں، آیت دین قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور فائدہ بھی ہمارا ہی ہے، ہمارے ہی لیے اترا ہے حکم۔ اور دوست احباب کے علاوہ آپس کے سگے بہن بھائیوں کے درمیان بھی لکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ایسی بہت سی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جی صبا، آپ بتائیں کچھ۔ میں ہر پیج پہ نا نشان لگائی تھی کہ یہ بتا دوں گی، پھر اگلا پیج آ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی یہ بولوں گی۔ اتنی چیزیں ہیں قرآن پاک میں الحمدللہ، ہر آیت میں، اور ماشاءاللہ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی سائمہ جی کہ یہ جو ہم نے جس طریقے سے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ، آپ کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کتنی چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں نا دماغ میں۔ ابھی ہم نے جب سورہ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا وہ قصہ پڑھا تھا کہ جب انہوں نے اپنے دعا کے لیے بچے کے لیے دعا مانگی تھی، وہ بھی ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا۔ ابھی یہاں پر وہ گزرا تو میرے دماغ میں ایک دم سے آیا کہ انہوں نے یہ جملہ بولا کہ بیٹی جو ہے بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، تو پھر یہ آج کل جو فیمنزم اور یہ ساری چیزوں کا آ رہا ہے نا، وہ لوگ اس طرح کی بات پکڑ لیتے ہیں۔ تو اسی کے نیچے اللہ تعالیٰ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا رتبہ بیان کر رہے ہیں کہ تم کو تمام عورتوں کے اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، تم کو یہ فضیلت دی، عزت دی، سارا کچھ۔
وہی میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر وہ جملہ آ رہا ہے جس کو پکڑ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کو الگ 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 کریں، لیکن اسی کے نیچے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ اس میں قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور ان کو آخری یعنی قیامت تک ان کے نام کو، ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے۔ وہیں پر یہ اس بات کا جواب موجود ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اتنا بڑا معجزہ ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تو یہ ذہن میں نہیں آیا تھا، آج پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں یہ آ رہا ہے۔ یہی بس میں سوچ رہی تھی قرآن کے معجزے کے بارے میں، جتنی دفعہ پڑھو نئی چیز دماغ میں نئی آتی چیز ہے۔ آتی ہے، ہاں۔ اور ابھی تو بس یہ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ حق تو سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ہم صرف آج ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہم ویسے ہفتہ وار بھی کلاس کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی حق نہیں ادا ہوتا۔ جیسے آپ جتنا سیکھتے جائیں گے اتنا ہی ایک یعنی ایک سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں اترنا ہے۔ جی افشاں آپ۔ جی اس میں ہم نے ابھی پڑھا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، چاہے جو بھی چیز ہو، یہاں پہ لیکن یہ کہ مال کا زیادہ بتایا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ کہ بس نیتیں ہمیں خالص رکھنی ہے، اور ہر چیز ہی ہے اس میں آ جاتی ہے کہ اپنا مال بھی ہے، وقت بھی ہے، اپنی صلاحیتیں ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں لگائیں، اور اس میں ریاکاری نہ ہو بالکل بھی، اور کیونکہ یہ بھی ایک شرک خفی ہے، اور یہ کہ احسان جتلانا نہ ہو، کیونکہ اس سے ساری جو ہے نا آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، کہ جو کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں اس پہ استقامت دے، اور آخرت تک وہ محفوظ رہیں، ضائع ہونے سے بچیں۔ ایسے عمل کرنے چاہیے ہم کو، اور کیونکہ یہ ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، اور لیکن یہ کہ وہ ان کو اس میں حق میں نہیں ہوں گے بالکل۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہر چیز جو ہے اس میں نیکی میں آ جاتی ہے، کہ اچھی بات کرنا بھی جو ہے صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ بس یہ کہ نیکی کی کوئی بھی چیز کو ہم حقیر نہ سمجھیں اور اس کو کر جائیں نا۔ اور اس میں یہودیوں کا بھی جو ذکر آیا کہ انہوں نے اسے قرآن کی جو ان کے پاس کتاب تھی اس کی قدر نہیں کی تھی، تو ہمیں بس اپنی قرآن کی قدر کرنی ہے، اور یہ کہ یہ مان لانا ہے اچھی طریقے سے، اور عمل کرنا ہے، بس اپنے اعمال کو اچھے کرنے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں یہ بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا، کیونکہ جب صدقات کی بات آتی ہے نا، جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے اچھا میرے پاس مال کتنا ہے، میں کتنا صدقہ کرتی ہوں، لیکن سبحان اللہ کسی کو مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور دوسرا جو افشاں نے شیئر کیا کہ مال خواہ زیادہ دیا جائے یا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دیا جائے، اس کے پیچھے آپ کا اخلاص کتنا ہے، اصل تو ورتھ اس کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی یہودیوں نے اپنے جو ان کو بے عزت ہیں اس وقت، یا جو بھی ان کے ذلت اور رسوائی ان پر دے ماری گئی، تو مسلم امہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتاب سے دور ہو گئے تھے، اللہ کی جو گائیڈنس ہمارے ہی لیے ہے اسی سے وہ دور جا پڑے تھے۔ تو اس وقت ہمارا کیا معاملہ ہے قرآن کے ساتھ؟ جی شیلا آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی میں اس کے اندر اسپیشلی ویسے صبح والی بات صحیح کہ ہر پیج پہ کوئی ایسی بات ہے کہ دل چاہ رہا ہے اس پہ کچھ کہنے کی، لیکن میں اسپیشلی اس والی دعا کی بات کر رہی ہوں کہ جب ہم نے پڑھا اس میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا والی، تو جیسے مال و دولت ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس جو امیر ہوتے ہیں، یا ہمارے گھر میں ہی کبھی ہم نے اپنی کوئی جیولری نکالی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں مستقل ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیگ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں اسے دوبارہ لے جا کے لاکر میں رکھنا ہے۔ اس دعا سے بھی، اور پھر بار بار، اور بالکل جو آخری پیج تھا اس کے اندر بھی یہ تھا، یعنی کہ ایمان بھی کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ ایسی نہیں ہے کہ چوری نہ ہو سکے یا نہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے جہاں تک بھی ہم پہنچ گئے ہمارے ایمان میں، ہمارے علم میں، اس پہ قائم استقامت رہنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ جیسے آخری پیجز میں بھی تھا کہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ کافر ہو گئے اور پھر وہ مر گئے، کچھ لوگوں کو توفیق ہوئی کہ وہ انہوں نے پھر توبہ کر لی۔ تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم جیسے کچھ بہتری کی طرف آئیں، کہ اگر ہم قرآن بھی پڑھنے کی طرف آئیں یا نمازوں میں ہمارے کچھ بہتری ہوئی، تو پھر اب اس ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ ایسی جیسے ہم دنیا کی دولت کی بات کرتے ہیں کہ ہم پیچھے نہ پڑے، اور یہ تو خود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہمارا ایمان کتنا آگے پیچھے ہوتا ہے، اوپر نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے پھر ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ یعنی ہمیں آج میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میری عادت ہے ڈیٹ ڈالنے کی، کہ جب ہم نے یہ پہلے کیا تھا 2019 میں ہم نے یہ تیسرا سپارہ کیا تھا، اور ویسے بھی اپنے نوٹ سے مجھے عادت ڈالنے کی عادت ہے، تو مجھے اچھا لگ رہا تھا آج یہ
کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس وقت میں یہ کر رہی تھی تو آج میں کتنا کر رہی ہوں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس وقت آپ یہ کر رہے تھے اور ابھی اس وقت کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت شدت سے محسوس ہوئی کہ ہم جو بھی نیک اعمال کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں کرتے ہیں تو پھر اس پہ استقامت کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے, اس کے اوپر ہمیں بہت دیکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اس کے چوری ہونے کا اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا بہت ڈر ہے. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. واقعی یہ تو خطرہ جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے جب علم نہیں تھا تو تب کم تھا, لیکن اب تو جیسے یہ تلوار بن کے نا اوپر لٹک رہا ہے کہ علم آنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں. یہ واقعی بات جو ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں, آمین. جی واحدہ ہیں آج ہمارے ساتھ, آپ کچھ شیئر کریں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ماشاء اللہ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بس ایک بات میں یہ کہ شیئر کرنا چاہیے تھی کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے مطلب بہترین چیز دینی چاہیے. جو چیز ہم اپنے لیے یعنی کہ رکھنا پسند کرتے ہیں اور استعمال کرنا پسند کرتے ہیں وہی ہم کو دوسروں کے لیے دینی چاہیے نا. تو یہی چیز میری بڑے دل کو لگی کہ جو ہے ایسی ویسی چیزیں نکال کے نہیں دینی چاہیے, یا جو بھی چیز مطلب ہمارے استعمال میں نہیں ہے یا تو اس طرح نا, تو جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. جزاک اللہ خیر. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا, کچھ دن پہلے ہی میں وہ سن رہی تھی کہ ایکچولی نا ہماری آنکھیں بند ہیں. ہم نا اپنا جو بینک ہے نا, جو ہمیشہ کے لیے ہے, وہاں پر وہ چیزیں انسان ڈال رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے ہمیشہ استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن ہم وہاں پہ کیسی ڈال رہے ہیں, ردی ڈال رہے ہیں کہ بہترین ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. واقعی بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا ہے. تو بات وہ بار بار نا ہمارے ذہن سے یہ نکل جاتی ہے کہ جو ایکچولی ہم صدقہ کر رہے ہیں, جو لگا رہے ہیں اللہ کی راہ میں, وہ ایکچولی سیو ہو رہا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہم کمی کر جاتے ہیں, اور جو تو دنیا کی آسائشیں ہیں اور ضروریات ہیں جو فانی ہیں اس میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی ہمیشہ کی گھر کی زیادہ تیاری کرتا ہے. تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کرائے کے گھر میں ہیں اور اسی مین وائل آپ کو اپنا گھر مل جاتا ہے, تو آپ ہر چیز وہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی تھوڑا بہت پیسہ مہینے کا آتا ہے آپ کے پاس, آپ یہ نہیں کرتے کہ کرائے کے گھر میں لگاتے چلے جائیں, بلکہ آپ اس گھر میں لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے ہمیشہ جو آپ کا اپنا ہوتا ہے, ذاتی ہوتا ہے. لیکن یہ معاملہ جب ہم دنیا اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں بار بار ہمیں سمجھایا بھی جاتا ہے, تو وہاں پر واقعی ایمان چیک کرنے والی بات ہے کہ کیا صورتحال ہے, کہ ہمارا ایمان کس حد تک ہے. کیا ہم واقعی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو وہاں بھیج رہے ہیں نا وہ ایکچولی سیو ہو رہا ہے, اور جو یہاں پہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں اس کا تو یہ حال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن بچوں کے لیے بھی آپ سنبھال رہے ہیں نا, بے شمار دفعہ یہاں پہ تو میرے بار بار ذہن میرا کان یہ سنتے ہیں کہ والدین مر جاتے ہیں تو بچے ان گھروں میں جاتے تک نہیں ہیں, کسی کو بھیج دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا نام ہے ان کے, اور وہ وہاں کی چیزوں کو اونے پونے داموں بیچتے ہیں اور گھر کلین کر دیتے ہیں. اور ان بچوں نے اگر گھر بیچنا ہے یا جو, یعنی بچے اتنی زحمت نہیں کرتے آگے دیکھنے کی کہ ماں باپ نے کیا کیا اینٹیک سنبھال کے رکھے ہیں. تو میں نے کہا ہمارا سب کا ہی یہ حال ہے کہ ہم جو چیزیں بڑی دل سے لگا کے رکھتے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کو کہاں پسند آنی ہے. واقعی سوچنے والی بات ہے. بہت صحیح بات ہے. اور یہاں تو جیسے ہمارے خاندان میں نہیں ہے نا, ہم اکیلے ہیں, بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ رحم کر دے. تو پھر وہی بات ہے کہ کس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم کیا سنبھال کے رکھ رہے ہیں. اور خاص طور پر وہ جو خزانے ہیں, کنز جیسے اس دن ہم نے پڑھا تھا نا, تو ان ایسی باتیں سنو تو لگتا ہے جینے کے وہی, اور کیا کریں, کیا کچھ نہیں کرنے کو دل کر رہا تھا. بس یہی تو وہ دو دھاری تلوار ہے نا دنیا, جس پر چلنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے. چلیں جزاک اللہ خیرن کثیرن, دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. رب اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری کلہ وما انت عالم بہ منی. اللہم اغفر لی خطایای و عمدی و جہلی و حزلی و کل ذالک عندی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت, انت المقدم و انت المؤخر و انت علی کل شیء قدیر. آمین یا رب العالمین. میں ترجمہ پڑھ ہی دوں کیونکہ پھر اس سے زیادہ دل سے نکلتی ہے. اے میرے رب, میری خطا, میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما, اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ, میرے لیے میری خطائیں, میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں
اور بلا ارادہ کیے ہوئے گناہوں اور میرے ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔